اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو ٹیچر نادیہ عثمان آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، دلی امید ہے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت سے رکھیں۔ اور بچوں، آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کے باقی حصے کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ ہم نے افسانہ کتبہ شروع کیا تھا اور مصنف کا تعارف پڑھا تھا۔ افسانہ جو ہے صفحہ نمبر 72 پیج تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ ہم نے مصنف کے تعارف کو تفصیلی پڑھا۔ اس کے آپ لوگوں نے امید ہے MCQs بنائے ہوں گے، بہت ضروری ہیں، اور سبق میں سے بھی آپ لوگوں نے MCQs بنائے ہوں گے۔ صفحہ 73 سے آج ہم دوبارہ آغاز کریں گے۔ بنیادی طور پر کتبہ جو ہے یہ غلام عباس کے جو ہے یہ شاہکار افسانوں میں سے ایک نمائندہ افسانہ ہے۔ اس افسانے کا بیانیہ ہے، جو بیان کرنے کا غلام عباس کا جو انداز ہے وہ بے انتہا سادہ ہے۔ بہت سادگی سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس تحریر میں انتہائی روانی ہے اور سادگی ہے۔ اور اس افسانے کے جب آپ انجام تک پہنچتے ہیں تو انجام تک پہنچتے پہنچتے قاری جو ہے وہ بھی ایک دکھ بھری سانس لے کر رہ جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے، بہت متاثر کن بات ہے جو کہ پڑھنے والے کے دل پر بھی اثر کرتی ہے۔ بچوں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے صفحہ، اب یہ افسانے کی تعریف ہے۔ یہ آپ کو کتاب کے صفحہ نمبر 97 پہ یہ افسانے کی تعریف ہے۔ یہ آپ کتاب پہ ساتھ ساتھ کھول لیں، اس کو صفحہ نمبر 97 کھول لیں، 97 کھول لیں۔ اس میں افسانہ ہے، افسانے کی تعریف ہے۔ افسانے کے لیے انگریزی زبان کے الفاظ فکشن اور شارٹ سٹوری استعمال ہوتے ہیں۔ دو لفظ افسانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں اس کو افسانہ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کے لیے فکشن اور شارٹ سٹوری کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ناول اور داستان کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی اگر آپ قسم جاننا چاہیں، نوعیت جاننا چاہیں، کون سا اس کا خاندان ہے، تو یہ ناول ہے اور داستان ہے، اس خاندان سے، اس قسم سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ مگر جہاں ناول ایک پورے جہان کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہاں افسانہ اس جہان انسانی کی زندگی کا صرف ایک پہلو یا معاشی اور سیاسی مسائل کا صرف ایک رخ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ بس ہم افسانے کی تعریف یوں پیش کرتے ہیں۔ آسان اگر ہم اس کو زبان میں کہیں تو ناول جو ہے طویل ہے، داستانیں جو ہیں وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی تھی۔ کچھ داستانیں امیر حمزہ اور دیگر کچھ داستانیں جو ہیں وہ آپ کو تحریری شکل میں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ سینہ در سینہ منتقل ہونے والی باتیں ہیں۔ وقت گزاری کا قدیم دور میں جو ہے وہ ایک ذریعہ رہی ہیں۔ ناول جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں اردو ادب میں۔ گھریلو ضرورت کے لیے ضخیم بڑی بڑی کہانیاں لکھتے ہیں، تو بعد میں وہ فنی تقاضوں پہ وہ کہانیاں پوری اترتی ہیں، تو ان کو اردو ادب کے اولین ناول جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ میرات العروس ہے اور یہ توبۃ النصوح ہے، تو یہ ان کے اولین جو ہیں وہ ناولوں میں سے ہیں، لیکن یہ طویل ہیں، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت ساری آگے اس کی آپ کہیں نا کہ مختلف جہتوں پہ اس کی مختلف کہانیاں جو ہیں ان کے مختلف موڑ ہیں، کردار زیادہ ہیں ناول میں۔ لیکن افسانے میں ایک تو آپ کو کردار کم ملیں گے، ایک موضوع ملے گا، اسپیسیفک خاص مخصوص موضوع ملے گا، اس پہ جو ہے وہ رائٹر بات کر رہا ہوگا، افسانہ نگار۔ اور سب سے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک نشست میں جو ہے وہ ناول کی جو کہانی ہے یا جو سٹوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نشست میں آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جدید دور میں وقت نہیں تھا لوگوں کے پاس لمبی کہانیاں، ضخیم ناول پڑھنے کا، تو یہ جو صنف ہے یہ وجود میں آئی ہے۔ افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی، کردار یا واقعے کے کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آپ جس کہانی کو پڑھ لیں تو وہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ یعنی افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جسے آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کسی شخص کی زندگی کے اہم اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اس واقعے کے بیان میں ابتدا، عروج اور خاتمہ شامل ہے۔
تو یہ 3 مراحل کا افسانہ نگار کو خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہانی کی ابتدا کرنی ہے، پھر اس کو کلائمیکس پہ، عروج پہ لے کے جانا ہے، اور پھر جو ہے اس کہانی کا اچھا برا جو بھی انجام کرنا ہے اس کو خاتمہ بھی اس کا کرنا ہے، کہانی کو مکمل شکل دینی ہے اور فنی تقاضوں کو بھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اب آ جائیے گرلز صفحہ نمبر 73 پہ، 73 پیج پہ آ جائیے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا 73 پیج کی پہلی لائن جو ہے، پہلی سطر جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور کہانی کہاں تک پہنچی ہے کہ ایک شخص کی کہانی ہے، اس کا نام ہے، کردار ہے اس افسانے کا شریف حسین کی کہانی ہے، جو درجہ دوم کا کلرک ہے، نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، غربت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور بس وہ زندگی کی جو چکی ہے اس کو مشقت سے پیسنے میں لگا ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے اسے ایک کتبہ مل جاتا ہے گھومتے پھرتے کسی کباڑ کی دکان سے، اور وہ کتبہ جو ہے اس کی زندگی میں نئے نئے خوابوں کو جگاتا ہے، اسے امیدیں دلاتا ہے اچھے مستقبل کی، اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید میں بھی سانجے کے مکان سے نکل کے میں ترقی کر سکوں، شاید اپنی ملازمت میں اور کچھ پیسے زیادہ کما سکوں، سپرنٹینڈنٹ بن جاؤں، درجہ اول کا کلرک بن جاؤں، اور سانجے کا جو مکان ہے اس سے میں نکل سکوں اور ایک چھوٹا مکان تعمیر کر سکوں جہاں پہ یہ کتبہ جو ہے اس پہ وہ اپنا نام کھدواتا ہے، سنگ تراش کے پاس جاتا ہے، جلی حروف میں واضح روشن خوبصورت ایک کتبہ لکھواتا ہے اپنے نام کو، اور بڑا خوش ہوتا ہے اس کتبے کو دیکھ کے۔ پھر اس کے خواب جاگتے ہیں کہ میں شاید ایک گھر کا مالک بن سکوں، محنت کروں اور ایک گھر بنا سکوں جس کے دروازے پر جو ہے میں اس کتبے کو آویزاں کر سکوں، جو دنیا میں میرا گھر ہو اور میری پہچان ہو۔ تو یہ ایک وہ خواب ہے جو ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، تو شریف حسین بھی اس قسم کا خواب جو ہے وہ کتبہ ملنے کے بعد جو ہے وہ دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے پڑھا کہ یہ کتبہ جو ہے اس کو جب شریف حسین نے رکھا، کچھ عرصہ جو ہے یہ ادھر ادھر پڑا رہا، اور کچھ عرصہ یہ بے کواڑ کی الماری میں پڑا، بغیر دروازوں کی الماری میں پڑا رہا۔ پھر سردیاں آئیں تو اس کو جو ہے پھر اس کو صندوق میں رکھ دیا گیا۔ لیکن جب سردیاں آئیں تو اس کی جو بیوی ہے اس نے کیا کیا کہ فالتو چیزوں کو جب نکالنا پڑا، گرم کپڑے جو ہے وہ رکھنے کے لیے، جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس کے صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا، تو اس نے کیا کیا کہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے باکس میں رکھ دیا، لکڑی کے بکسے میں رکھ دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ تو موصوفہ نے کیا کیا جی، اس کو بالکل بیکار چیزوں کے لکڑی کے ایک صندوق میں جو ہے وہ رکھ دیا ہے، وہ بالکل بیکار چیز جو ہے اس کو بنا دیا ہے۔ تو آئیے جب اب آج کے لیکچر کا یہاں سے آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 73 سے۔ شریف حسین نے اب اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ تو شریف حسین بہت حسین خواب دیکھنے لگا تھا مستقبل کے بارے میں، اپنے آنے والے دنوں کے بارے میں، لیکن پھر اس نے رفتہ رفتہ وہ جو حسین خواب ہیں وہ دیکھنے چھوڑ دیے۔ دفتروں میں جو رنگ ڈھنگ تھے، رنگ ڈھنگ کہتے ہیں طور طریقوں کو، جو ایک ہمارا نظام ہے دفاتر کا، جو طور طریقے ہیں وہ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مجھے تو اتنی جلدی جو ہے ترقی دفتر کی طرف سے نہیں مل سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ لطیفہ غیبی کہتے ہیں کہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی معجزہ کر دیں اور اس پر کوئی خاص لطف اور خاص کرم کر دیں تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کو ترقی مل سکتی ہے، ورنہ جو سسٹم ہے اس کے تحت اس کو ترقی نہیں مل سکتی۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ چاہے میں کتنی بھی کڑی محنت کروں، سخت سے سخت محنت کروں دفتر میں، اس محنت کو برداشت کروں، سختی کو، جان ماروں، جان کھپانا کہتے ہیں جان مارنا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اتنا کچھ مجھے نہیں ملے گا کہ اتنی سخت محنت کے بعد بھی کوئی خاص مجھے ترقی نہیں ملے گی اور بہت خاص کوئی میری تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے اب جو ہے وہ سوچنا اپنے مستقبل کے بارے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا۔
جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانا پڑتی۔ تو ہر سال 2 سال بعد کچھ پیسے جو ہے 2-3 روپے جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے بڑھ جاتی، اس کی کچھ ہاتھ آسان ہو جاتا اور وہ آسانی سے ذرا اپنے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچہ جو ہے وہ نکال پاتا اور اسے زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ قریب شریف حسین آپ نے اس اقتباس میں پڑھا جی، مایوس ہو چکا تھا اپنی ترقی سے، اپنے اچھے مستقبل سے۔ پے در پے کہتے ہیں اوپر نیچے آنے والی مایوسیوں سے مسلسل وہ مایوس تھا، کبھی اس کو امید کی کرن اپنی اس نوکری میں نظر نہیں آئی۔ تو اب اس کو ملازمت کرتے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 12 برس۔ اس کو آپ کیا کر لیں گے؟ انڈر لائن کر لیں گے، اور 12 برس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، یہ آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے کہ اس کو ملازمت کرتے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 12 برس جو ہیں وہ گزر چکے تھے، اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولہ کہتے ہیں جوش، جذبہ، جو اس کے اندر ایک جوش تھا جو اس کو مزید کام پہ اکساتا تھا، وہ تمام ولولہ جو ہے جوش و خروش اس کے دل سے ختم ہو چکا تھا اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ محو ہو جانا، کسی چیز کو ذہن سے مکمل طور پر نکال دینا، بھلا دینا۔ تو اچانک کیا ہوا؟ اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارکردگی جو مسلسل اس کی رہی ہے، 12 سال کام کرنے کا جو اس کا طریقہ رہا ہے، اور وہ بڑا دیانتدار انسان تھا، کلرک تھا لیکن بڑا دیانتدار تھا، تو اس کے افسروں نے دیکھا یہ بڑا دیانتدار ہے، 12 سال اس نے بڑی دیانتداری سے کام کیا ہے، بڑا زبردست کام کرتا رہا ہے، کارگزاری اس کی کارکردگی دفتر میں بہتر رہی ہے، اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی۔ ایک ایسا کلرک جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ اب اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، اور جب یہ بھلا چکا ہے کتبے کو بھی اور حسین خوابوں کو بھی، تو اچانک ایک درجہ اول کا کلرک چھٹی پہ جانا چاہتا ہے، اور افسر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی دیانتداری کی وجہ سے جو ہے اس کو درجہ اول کا کلرک جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے 3 مہینے کے لیے بنا دیا جائے۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ مژدہ کہتے ہیں خوشخبری۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ امنگیں کہتے ہیں آرزوئیں، خواہشات، تمنائیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ نئے سرے سے خواب دیکھنے لگا ہے جی شریف حسین، اور جس دن سے وہ 3 مہینے کے لیے عارضی درجہ اول کے کلرک کا عہدہ ملتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں رہتی۔ واپسی پر تانگے کا بھی انتظار نہیں کرتا، تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل پڑتا ہے کہ شاید اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ تانگا مجھے دیر سے پہنچائے گا اور میں پیدل جلدی پہنچوں گا، اور امیدیں جاگ گئی ہیں، تمنائیں جاگ گئی ہیں، نئے سرے سے آرزویں جنم لیتی ہیں۔ اس سے اگلے مہینے یہ نیلام گھر میں جاتا ہے، لکھنے کی ایک چھوٹی میز لیتا ہے، گھومنے والی کرسی لیتا ہے، اور پھر کتبہ یاد آ جاتا ہے کہ اب تو میں درجہ اول کا کلرک بے شک عارضی بن گیا ہوں، لیکن بن گیا ہوں، امید اور ترقی کی امید جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ ساتھ میں اس کو کیا یاد آ جاتا ہے؟ وہ اپنا پرانا کتبہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈتا ہے، اس لکڑی کی پیٹی میں سے نکالتا ہے، دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، اور دیوار کے سہارے اس ٹیبل کے ساتھ، اس میز کے ساتھ ٹکا دیتا ہے۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، بہت مشکل دور تھا، بہت دشوار ٹائم تھا، وقت تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا تھا۔ اب اس نے اپنے آپ کو اپنی
جسے کہتے ہیں کہ اس کو جو اپنی کام پر جو مہارت حاصل تھی اس کو ثابت کرنا تھا، اپنی افسروں کو اپنی برتر کارکردگی دکھانی تھی اور اس شخص سے برتر دکھانی تھی جو شخص جو ہے وہ چھٹی پہ گیا تھا، اور یہ ثابت کرنا تھا کہ میں اس کلرک سے زیادہ بہتر ہوں، اور کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ زیادہ میں اس کا حقدار ہوں، اور اس امید میں وہ اس کلرک سے دگنا کام کرتا ہے۔ مشکل مرحلہ ہے اس کی زندگی کا، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا جو اس کے نیچے اس سے کام کرنے والے لوگ تھے ملازمت میں، جو اس سے درجوں کے لحاظ سے نیچے تھے، تو ان کو بھی خوش رکھتا ہے، ان کا کام بھی کرتا ہے۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا، دل اس کا اداس ہو جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، میعاد کہتے ہیں مدت کو، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ تو یہ سارے اس کے خیال ہوتے ہیں، جو وہ ایک امید ہوتی ہے کہ شاید ان باتوں میں سے کوئی بات ہو جائے، چھٹی بڑھا لے، بیمار زیادہ ہو جائے۔ یہ جو آپ نے بیچ میں نقطے دیکھے ہیں، حذف کی علامت ہے، یہاں پہ کچھ اور باتیں بھی ہیں جو وہ سوچتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کو تحریر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے وہ کبھی واپس نہ آئے۔ تو یہ وہ حسین وجوہات ہیں، حسین خواب ہیں، جن کو باتوں کو سوچتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ رہے گا درجہ اول کا کلرک۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ تو اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار ہی پڑا، البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آ جانا پڑا۔ تو کچھ نہ ہوا، وہ شخص واپس آ گیا، نہ بیمار ہوا، نہ اس نے چھٹی کی مدت بڑھوائی، اور آخر کار شریف حسین کو واپس اپنی کرسی پر، درجہ دوم کے کلرک کی کرسی پر بیٹھنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ بڑا مایوس ہو گیا، بہت افسردہ ہو گیا، اداس ہو گیا۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی، بہت زیادہ خراب، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مخدوش، اور بہت حالت اس کو لگتا تھا کہ میری بہت خراب ہو گئی ہے، پہلے سے بھی زیادہ حالت۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ مطلق کہتے ہیں ہرگز کسی صورت میں اس کا دل جو ہے وہ اب کام میں نہیں لگتا تھا۔ مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ آلکس کہتے ہیں سستی کو، کاہلی کو، تو اب اس میں کاہلی آ گئی تھی، اس کی حرکتوں میں سستی پیدا ہو گئی تھی، اس کا مزاج اب اچھا نہیں رہا تھا، وہ جو جوش اور جذبہ تھا وہ اس کے مزاج میں سے ختم ہو گیا تھا، وہ نا امید ہو گیا تھا، ہر وقت بیزار سا رہتا، ہر بندہ ہر انسان اسے برا لگتا، بیزاری چھا گئی تھی، کوفت کی کیفیت تھی، نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی، افسروں کے تیور اسے جلد ہی رائے راست پر لے آئے۔ افسروں کے جو دیکھنے کا کڑا انداز ہے اس سے وہ سمجھ گیا، افسروں کی باز پرس سے وہ سمجھ گیا، اور جلد ہی اپنے سیدھے راستے پر آ گیا۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا، کیونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا۔ پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ اب واپس آ گیا جی اپنی کرسی پہ شریف حسین، اور جو اس کے جذبات اور بجھا انداز تھا وہ بھی افسروں نے اس کی طبیعت درست کر دی تھی، اور اب وہ بالکل اپنے کام میں پہ دوبارہ سے توجہ دے رہا تھا۔ اب اس کا جو بڑا لڑکا ہے وہ چھٹی میں ہو گیا تھا، اور چھوٹا جو تھا وہ چوتھی جماعت میں ہو گیا تھا، اور منجلی درمیان میں جو اس کی بیٹی تھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سینہ پہ رونا سیکھ رہی تھی، کڑھائی سلائی وغیرہ گھر کے کام کاج کرتی تھی، وہ ماں کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ جو اس نے جب وہ درجہ اول کا کلرک بنا تھا اس نے ایک میز اور ایک کرسی خریدی تھی، اب اس کے بیٹے نے اس پر قبضہ جما لیا تھا، وہ بیٹھ کر وہاں پہ اسکول کا کام کرتا تھا، اور بچہ جو اس کو ایک خدشہ رہتا تھا، اس کو ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ میز ہلے جلے گی اور کیا ہوگا،
جو کتبہ ہے وہ نیچے گر جائے گا۔ تو اس خوف سے اس نے کیا کیا، اور اس کی جگہ بھی بڑی گھیری ہوئی تھی، بچے نے دوبارہ اس کو اسی پرانی الماری، بے کواڑ کی الماری جس کے آگے کوئی دروازہ نہیں تھا، اس الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی تھی۔ تو بہت خوبصورت بنت ہے جی اس کہانی کی، بہت دلچسپ بنت ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ تو یہ کتبہ نہیں ہے، یہ شریف حسین کا خواب اور سہانا مستقبل ہے جس کے اس نے خواب دیکھے تھے۔ تو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ میز استعمال کرنے لگے ہیں اور روز کو اٹھا کے بے کواڑ کی الماری میں اس کتبے کو رکھ دیتے ہیں۔ اس کو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جگہ بھی اس نے گھیری ہوئی ہے اور یہ گر بھی جائے گا، لیکن پھر سال پر سال گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، سالوں پر سال گزرتے گئے، کئی سال اوپر نیچے گزر گئے۔ کتبہ جگہیں بدلتا رہا گھر میں، کیونکہ اہم چیز نہیں تھی، کبھی اس کو کہاں رکھ دیا جاتا، غیر اہم چیز تھی، کبھی کہاں پہ رکھ دیا جاتا، کبھی اس کو بے کواڑ کی الماری میں، کبھی میز پر، کبھی صندوقوں میں، کبھی صندوقوں کے اوپر، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوریوں میں، کبھی کاٹھ کے باکس میں، اور ایک دفعہ تو انتہائی کر دی کہ کسی نے اٹھا کے اس کو باورچی خانے کے بڑے طاق میں رکھ دیا۔ اب یہ طاق لفظ جو ہے بچوں، یہ دیواروں میں پرانے زمانے میں خانے بنائے جاتے تھے، طاق میں یا تو مقدس کتابیں، قرآن پاک وغیرہ رکھ دیے جاتے تھے، اور یا آپ اس کو ایک خانہ کہہ سکتے ہیں، مٹی کے دیواروں میں بنائے جاتے تھے، ان کو طاقچے کہا جاتا تھا، طاق کہا جاتا تھا۔ اور یہ سیمنٹڈ دیواروں میں بھی بنائے جاتے تھے، یہ اینٹوں والی دیواروں میں بھی، اور عموماً جو ہے وہ اس پہ برتن ہی رکھے جاتے تھے، کچن میں بھی اور کمروں میں بھی جو اس قسم کے طاق بنائے جاتے تھے ان پہ برتن لگائے جاتے تھے۔ تو اب کیا کیا، کسی نے انتہا کر دی کہ اس کو اٹھا کے وہ جو دیوار میں کچن میں خانہ بنا ہوا تھا برتنوں کا، اس میں اس طاق میں جو ہے وہ اس کو رکھ دیا گیا۔ پرانے زمانے میں جو طاق ہیں ان میں دیے اور چراغ بھی رکھے جاتے تھے گھروں میں روشنی کے لیے، تو جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے، ظاہر ہے آگ جلائی جاتی تھی وہاں پہ، تو دھوئیں سے اس کا رنگ کیا ہو گیا جی، سنگ مرمر کے ٹکڑے کا سفید سے پیلا ہو گیا۔ اس کی نظر پڑ گئی شریف حسین کی، وہ بیچارہ پھر اس کو اٹھاتا ہے، دھوتا ہے، پونچھتا ہے اور دوبارہ جو ہے اس کو بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اہم نہیں ہے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو غیر اہم چیز ہے، تو بچہ پھر اس کو جو ہے وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو کتبے کو، اور وہاں پہ اب بچے کیا رکھ دیتے ہیں، سرخ پھولوں کا کاغذی پھول جو ہیں ان کو وہاں پہ سجا دیتے ہیں، تو بدنما سا وہ کتبہ ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو سرخ رنگ کے پھول جب کوٹھڑی نما جو ہے وہ جگہ ہے اس میں رکھے، اس کمرے میں رکھے جاتے ہیں تو دہک اٹھتی ہے پوری کوٹھڑی، جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے، اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی۔ وہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پہروں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اب اکثر اوقات ایک دن بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہیں تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیالوں کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتیں۔ کرتے کرتے شریف حسین کی ملازمت کو پورے 20 سال گزر گئے۔
بہت لمبا عرصہ گزر گیا، آدھے سے زیادہ جو سر ہے اس کا سفید ہو چکا ہے، پیٹھ پہ گردن کی جو ہڈی ہے اس سے نیچے کیا آ گیا، تھوڑا سا ذرا نیچے خم آ گیا ہے، جھکاؤ آ گیا ہے، کام کر کر کے گردن کی جو ابھار ہے، گدی جو ہے وہ اس میں جھکاؤ آ گیا ہے، جھک گیا ہے، جھکی ہے اس کی گردن لکھ لکھ کے کام کر کر کے۔ اور اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے ہیں، لیکن اب بھی وہ سوچتا ہے کہ شاید میں کبھی زندگی میں خوشحال ہو جاؤں، میرے حالات بدل جائیں۔ اب بھی اس کو یہ خیالات آتے ہیں، فارغ البال ہو جاؤں، اپنی ذمہ داریوں سے فارغ البالی کہتے ہیں اپنی گھریلو ذمہ داریاں جتنی بھی خاندان کی ذمہ داریاں، ان سے کیا ہو جاؤں، آزاد ہو جاؤں، مشقت نہ کرنی پڑے، اچانک خوشحال ہو جاؤں۔ یہ خیالات اب بھی اس کے ذہن میں آتے تھے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی۔ پہلے ان خیالات میں بہت شدت تھی، آتے تھے اب بھی خیالات، لیکن اب وہ شدت ان میں نہیں تھی۔ وہ خواہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، وہ تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پیروں ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو یہ انسان کی جبلت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ایک تصور کی دنیا ہے، ایک خیالاتی دنیا ہے۔ تصورات کہتے ہیں خیالات کی دنیا، آپ کی وہ دنیا جہاں پہ آپ اپنے ذہن میں ایک دنیا بساتے ہیں، جو آپ کی خیالوں کے مطابق ایک دنیا ہوتی ہے، جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس کی تصویریں اپنے ذہن میں آپ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ شخص بھی جو ہے، اس نے بھی ایک اپنی تصوراتی مستقبل کی تصویر بنائی ہوتی ہے، تو وہ تو اس کے خواب دیکھتا ہے، ان تصویروں کو دیکھتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی پہر کئی گھنٹے جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، وہ دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے خیالات میں اپنے حسین مستقبل کی باتوں کو، یادوں کو، چیزوں کو۔ اب اکثر اوقات ایک دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی، کئی پیر کئی گھنٹے وہ اپنے مستقبل کے حسین خواب دیکھتا رہتا، ان تصویروں کو ذہن میں بناتا رہتا، سوچتا رہتا۔ لیکن اب اکثر یہ ہونے لگا تھا کہ ایک دل سے آہ اٹھتی تھی، ایک درد اٹھتا تھا، ایک ایسی آواز دل سے درد بھری نکلتی تھی کہ اس تصور کا جو تصوراتی جو اس کی دنیا ہے وہ کیا ہو جاتی تھی، درہم برہم ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتے تھے اچانک اس کے وہ خیالات۔ اس آہ سے، آہ تب نکلتی ہے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، نا امیدی چھا جاتی ہے، تو پھر دل سے آہیں اور سسکیاں ہی برآمد ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اچانک بیٹی کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا، لڑکوں کی تعلیم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا، بڑھتے ہوئے اخراجات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا، اور ان کی نوکریوں کی تلاش یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف پھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ اس کو پینشن کب ملی ہے، 55 برس کی عمر میں۔ پہ 75 پہ ہم لوگ۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور اسے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا، 12ویں میں پڑھتا تھا، یہ 11ویں 12ویں انٹرنس جو ہوتی ہے، اور اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، امپورٹنٹ ہے، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی تھی۔ تو اب بچے کام کرنے لگے تھے، اس کی پینشن تھی، لڑکوں کی تنخواہیں تھیں، اور تقریباً 150 ماہوار ہو جاتا تھا۔ اب بڑے آرام سے گھر کا گزارا ہونے لگا تھا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ ایک اس کا دل تھا کہ میں کوئی کاروبار کروں، لیکن اس کو ساتھ یہ خوف بھی تھا کہ مندہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کی بھی ہمت نہیں پا رہا تھا خود میں۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم لحاف سے نکلا، پچھلے پہر کی سرد اور تند کہتے ہیں تیز ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتیرے
بہت زیادہ علاج معالجے کرائے، بہت کوشش کی انہوں نے اس کا علاج کروایا۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، اس کے بستر کے ساتھ لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا، مگر اس کی طبیعت بہتر نہ ہوئی، اس کی صحت بہتر نہ ہوئی، اس کو تندرستی جو ہے دوبارہ سے نہ مل سکی، اور وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ تو شریف حسین جو ہے جی آخری عمر جو ہے وہ کفایت شعار بندہ تھا، پیسے بچانے والا بندہ تھا، بیوی بھی سلیقہ مند تھی، بیوی بھی فضول خرچ نہیں تھی۔ تو کیا کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو خواہش تھی کہ میں حج کروں، لیکن وہ حج تو نہیں کر سکا، لیکن مسجدوں میں آتا جاتا رہا، عبادات کرتا رہا، لیکن پھر وہ بوڑھا ہو گیا اور کمزور ہو گیا، اور پینشن وصول ہونے کے تیسرے سال ایک جاڑا کہتے ہیں سردیوں کی ایک رات میں وہ بستر سے اٹھتا ہے، اور اس کو پچھلے پیر کی ٹھنڈی سرد تیز ہوا جو ہے اس کے سینے میں لگتی ہے اور اسے نمونیا ہو جاتا ہے۔ بہت علاج معالجہ ہوتا ہے، اور بہت بیوی اور بہویں جو ہیں خدمت کرتی ہیں، مگر وہ تندرست نہیں ہوتا، اور پھر وہ 3-4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی و نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کروائی، ترمیم کہتے ہیں اضافہ کروانا، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو آنندی سے لیا گیا ہے مجموعے سے یہ افسانہ غلام عباس کا، بہت شاندار، شاہکار، بلکہ ان کا نمائندہ اگر آپ اس کو افسانہ کہیں غلام عباس کا، تو آپ نے اس کہانی کا اختتام جو ہے وہ قاری کے دل کو بٹھاتا ہے آخر میں۔ تو بیچارہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کے پرانا جو سامان، اسباب کہتے ہیں سامان کو، اس کا پرانا سامان نکالتا ہے، بوری میں سے کتبہ ملتا ہے، وہ بڑا محبت کرتا تھا بیٹا باپ سے، تو کتبے پر باپ کا نام دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار نہ چاہتے ہوئے آنسو آ جاتے ہیں، دل بھر آتا ہے اس کا، بڑا محو ہو کر، بڑا غور سے، دھیان سے وہ اپنے باپ کا جو نام کا جو کتبہ ہے اس کی خطاطی، وہ جو لکھا گیا تھا جس خط میں اس کا نام، اور جو نقوش جو ہے اس بیل بوٹے بنائے گئے تھے، نقش و نگار اس کتبے کے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، ایک خیال آیا، ایک بہتر استعمال اس کے ذہن میں اس کتبے کا آیا، اور اگلے روز وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کتبہ جو ہے وہ سنگ تراش کے پاس لے جاتا ہے۔ تو کتبے کی عبارت جو ہے تحریر، عبارت کہتے ہیں تحریر کو، اس میں تھوڑی سی ترمیم کراتا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرواتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی موت کا لکھتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کی قبر پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ بڑا ٹچی، دل کو چھونے والا افسانہ جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ تو بچوں آگے اس کی مشق ہے صفحہ نمبر 76 پہ۔ تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ سوال جواب ہیں۔ وضاحت میں نے تقریباً جملوں کی کر دی ہے، سوال نمبر 2 میں سارے جملے میں نے بہت تفصیل سے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ یہ جو بلینکس ہیں ان کو آپ حل کر لیجئے خود، اور خلاصہ نہیں آتا سیکنڈ ایئر کے پیپر میں، اور باقی ساری مشق آپ کے نوٹس میں حل کی ہوئی ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے ساتھ ساتھ یہ مشقیں یاد کرنا جو ہے وہ ان کو شروع کر دیں۔ آپ لوگوں کو ہم نے پہنچائے، مل گئے ہوں گے، حنان بھائی سے نوٹس لے لیے ہوں گے زیادہ تر لوگوں نے، میرے اپنے نوٹس بھی موجود ہیں، اور میم خالدہ والے میرے زیادہ پریفر کریں، ان کو اگر آپ لوگ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، دونوں لے لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو کمپیریزن مل جاتا ہے، کوئی چیزیں شاید ادھر بھی آپ کو بہتر مل جائیں، کچھ میری زیادہ بہتر مل جائیں، مکس کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، آسان جو لگے آپ کو تو دونوں اٹھا لیں، اور تاکہ آپ کا ایک اچھا جواب جو ہے وہ آپ اس سوال جواب جو ہیں اس حصے میں آپ اچھے یاد تیار کر سکیں۔ میں پھر بار بار آپ سے کہوں گی کہ معروضی سوالات اہم ہیں، وہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، اسباق میں سے آتے ہیں، تعارف میں سے آتے ہیں،
اس کے علاوہ ایک ایک لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یاد ہونا چاہیے، اور آپ کو اقتباسات آتے ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سبق جو ہے وہ آپ کو ازبر ہونا چاہیے، آپ نے پڑھا ہونا چاہیے بہت غور سے، آپ نے ازبر تو خیر آپ نہیں کر سکتے، زبانی یاد تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، بہرحال آپ اچھے طریقے سے غور سے پڑھیے، اقتباسات کی ترتیب آپ کو تقریباً آتی ہو تاکہ آپ کو تشریح میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد یہ 3-4 مضامین جو ہیں وہ مجھے موصول ہوئے ہیں، بہت مایوسی ہوئی ہے سیکنڈ ایئر، آپ لوگوں نے مضمون نہیں لکھے، اور اگر آپ لوگ نہیں لکھیں گے تو آپ کے لیے 15 نمبروں میں سے 11-12 نمبر لینا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ کو میں ایسے لکھنے کو دوں تو اس کی پریکٹس کیجئے، ایسے لکھے نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گرامر کی کتاب کھولنی ہے تو وہاں سے پڑھ لینا ہے تو ہم ایسے لکھ لیں گے، ایسے کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ میرا تجربہ ہے، میں دیکھتی آئی ہوں کہ بچے وہی ایسے بہترین لکھتے ہیں کہ جن کی پریکٹس ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مواد اپنا خود مٹیریل کلیکٹ کریں، اس میں کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، یہ آپ کا اپنا سوال ہے۔ 12 سال آپ نے پڑھا ہے، مضمون میں مہارت کے لیے لکھائی اس کی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا، آپ لوگ ان ٹچ نہیں ہیں تو اپنے رجسٹرز پہ آپ ساتھ ساتھ لازمی جو ہے یہ سوالات جوابات اپنی رائٹنگ میں بھی لکھیے، جہاں سے کوئی مسئلہ آتا ہے مجھ سے دوبارہ پوچھیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ جواب دے رہی ہوں، گروپس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، یہ سبق ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے سقراط کا آغاز کریں گے، سبق سقراط پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی غزل یا نظم پہ آ جائیں گے۔ وہ بہت ضروری ہے کہ ایک نظم جو ہے یا ایک غزل جو ہے اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ حصہ نظم جو ہے وہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ کور ہوتا جائے۔ تو آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی بچوں، اوکے جی، اللہ حافظ۔